مقالہ کا عنوان ہے خیال لداخی کی ظریفانہ شاعری ایک مطالعہ۔ صدر مجلس کی اجازت سے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں اردو کو مذہب سے جوڑ دیا گیا ہے، ایسے ماحول میں ایک ایسا شاعر جس نے اردو کی تعلیم صرف اپنے ابتدائی کلاس میں 2 سال حاصل کی، اتنے کم عرصے میں پڑھی گئی اردو 10-12 سال پڑھی جانے والی انگریزی اور ہندی پر غالب آ گئی۔ یہ ہے اردو کی طاقت اور اردو کی کشش، جس کو مذہب سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ ہر شخص کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا ہی کر لیتی ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ اس شخص کے دل میں اردو سیکھنے کا شوق ہو، جذبہ ہو، لگن ہو، تو بس اردو ایک عاشق کی طرح اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ خیال لداخی بھی ایک ایسے شاعر ہیں جس کی محبت کے آگے اردو بے بس ہو گئی اور اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دیا۔ ایک ایسی جگہ جہاں پر پوش پہاڑوں کے سلسلے ہیں، ان کو اپنی بازگشت سے سرسبز اور روشن کر دیا اور انہیں لیگ کے پہلے بوجھیست اردو شاعر کے عہدے پر فائز کر دیا، اور اردو سے ان کو بے انتہا محبت ہو گئی۔ اس محبت کا اندازہ آپ درج اشعار سے لگا سکتے ہیں۔ باغ اردو سے عشق ہے مجھ کو، باغ اردو سے عشق ہے مجھ کو، ذرہ ذرہ گلاب کرتا ہوں۔ اسی محبت کے حوالے سے ایک اور شعر: یوں سخن کی میں پروری کر لوں، یوں سخن کی میں پروری کر لوں، جام اردو سے بے خودی کر لوں۔ خیال لداخی کا پہلا شعری مجموعہ ابتدائے خیال کے نام سے 2013 میں، اور جلد ہی دوسرا مجموعہ دیوان خیال کے نام سے 2015 میں، اور ٹھیک 2 سال بعد تیسرا مجموعہ آزار خیال 2017 میں شائع ہوا، اور چوتھا مجموعہ کلام 2022 میں اظہار خیال کے نام سے منظر عام پر آیا۔ خیال لداخی کو غزلوں سے قلبی لگاؤ ہے، لیکن غزلوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے نظمیں، قطعات، رباعیاں بھی کہی ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک خاص امتیاز ظرافت اور مزاح کا پہلو ہے۔ یہ میدان حماس شاعری میں تقریباً خالی ہے، جسے ہم ادبی ظرافت سے تعبیر کرتے ہیں۔ خیال حال ہی ہمیں بعض اشعار چونکانے پر مجبور کرتے ہیں، مگر خیال کی ظریفانہ شاعری کا زیادہ تر سرمایہ ایک خاص انتخاب کی شکل میں ڈھلا ہوا معلوم ہوتا ہے، جس کا ایک مخصوص ادبی معیار ہے۔ خیال کی شاعری میں ایک لطیف طنز و مزاح بھی موجود ہے۔ ان کے 2 مزاحیہ قطعات یہاں پیش کیے جاتے ہیں: یہ جو عقد ہے یہ فریب ہے، یہ نکاح بھی تو صحیح نہیں، یہ جو عقد ہے یہ فریب ہے، یہ نکاح بھی تو صحیح نہیں، مجھے جس کا ساتھ قبول ہے وہ تو ماجدہ کوئی اور ہے، مجھے جس کا ساتھ قبول ہے وہ تو ماجدہ کوئی اور ہے، مجھے کیا پتا مجھے کیا خبر، مجھے سب کے سب لگیں ایک سے، یہ تو شیخ مجھ کو بتا گیا میری اہلیہ کوئی اور ہے۔ بچپن کا عشق میرا کس بام پہ کھڑا ہے، بچپن کا عشق میرا کس بام پہ کھڑا ہے، آزردہ حال دیکھو تصویر عاشقی کی، آزردہ حال دیکھو تصویر عاشقی کی، عمر دراز ہم کو کس موڑ لے کے آئی، 2-4 کا میں بو امی ہے وہ کسی کی۔ گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی ناہمواریوں کو مزاح کے پہلو میں بڑی عمدگی سے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک نظم نیک پڑوسن میں پڑوسن کا حال مزاحیہ طریقے سے بیان کیا ہے اور روزمرہ واقعات و معاملات کو اپنی ذرافت کا شکار بنا لیا ہے۔ نظم ملاحظہ فرمائیں: للہ میری نیک پڑوسن، لاکھوں میں ہے ایک پڑوسن، کس کو اس کا حال بتاؤں، تربت میں ہے دونوں پاؤں، ایک نہ حاضر منہ میں داد اور نہ کوئی پیٹ میں آگ، رنگت زلفوں کی غائب ہے، طاقت گھٹنوں کی غائب ہے، پچھتا خالی پانی اس کو، چھوڑ چلی ہے جوانی اس کو، بیٹھ گئی تو اٹھ نہ پائے، ڈر رہتا ہے بیٹھ نہ جائے، 70 ساون دیکھ چکی ہے، پیٹھ گھما کے جیسے جھکی ہے، جلتی رسی بل چھوڑے نا، شیشہ دیکھے پل چھوڑے نا، توبہ اس کا ساتھ سنگار سے، کھا بیٹھی ہے شوہر 4، درجن بچوں کی ہے مائی، بچے 100 کے چاچا تائی، خالی مٹکی دھونے باجے، کیا بندر پہ چندن ساجے، لالی پوتے صبح شام، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ احمد فراز کی غزل: سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں۔ خیال کی مزاحیہ شاعری کے قالب میں ڈھلنے کے بعد اپنی بہار کچھ یوں دکھاتی ہے: کبھی وہ آ کے مجھے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، کبھی وہ آ کے مجھے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، نہ جانے کیوں مجھے کتے شہر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے ان کو ہے چلر بٹورنے سے غرض، سنا ہے ان کو ہے چلر بٹورنے سے غرض، اسی غرض سے چلو ہم بکھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے ایک دریچہ ہے اس کے کمرے میں، سنا ہے ایک دریچہ ہے اس کے کمرے میں، تو ہم بھی زاویے اپنی نظر کے دیکھتے ہیں، سنا ہے شیخ جی اب روز گھر پہ رہتے ہیں،
سنا ہے شیخ جی اب روز گھر پہ رہتے ہیں، مگر وہ بام سے جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بیوی کو بھی ہدف مزاح بنایا ہے۔ میرے گھر میں ہی رہتی ہے جو میری اہلیہ بن کر، میرے گھر میں ہی رہتی ہے جو میری اہلیہ بن کر، بلا ایسی ہے جس کی چال پہچانی نہیں جاتی۔ وہ بولی تنگ آئی ہوں میں تم سے زہر کھاتی ہوں، وہ بولی تنگ آئی ہوں میں تم سے زہر کھاتی ہوں، میں بولا کھائیے بیکار قربانی نہیں جاتی۔ میرے ماں باپ میرے واسطے کس کو پکڑ لائے، میرے ماں باپ میرے واسطے کس کو پکڑ لائے، میری بیگم ہے یا آفت ہے پہچانی نہیں جاتی۔ شیخ وائس کو بھی انہوں نے اپنی طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ یہاں ان کا لہجہ کبھی ناسیانہ ہے تو کبھی طعنہ زنی کرتے ہیں اور کبھی شیخ کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگتے ہیں۔ اس سے متعلق چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ انگور کے پانی سے جو توبہ ہے تیری تو، انگور کے پانی سے جو توبہ ہے تیری تو، اے شیخ تو انگور کے دانے کے لیے آ۔ شیخ جی سن لو میں کدہ ہے یہ، شیخ جی سن لو میں کدہ ہے یہ، ہاں یہاں بے ہنر نہیں آتے۔ خوش مزاجی یا بد نصیبی ہے، خوش مزاجی یا بد نصیبی ہے، شیخ کیوں ہے شراب خانے میں۔ وائس تو مجھے دین کی باتیں نہ بتاوے، وائس تو مجھے دین کی باتیں نہ بتاوے، میں خانے کا رستہ تو دکھانے کے لیے آ۔ اے وائز نادا مجھے پڑھ کے بھی دیکھو، اے وائز نادا مجھے پڑھ کے بھی دیکھو، کیوں میری عبادت میں خطا ڈھونڈ رہے ہو۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ خیال لداخی کی ظریفانہ شاعری عصر حاضر میں اپنی شناخت رکھتی ہے اور مستقبل قریب میں ان کا نام ظریفانہ شاعری کے میدان میں اہم کردار کرے گا۔ السلام علیکم۔